اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن ہے، مکی صورت ہے اور 28 آیات ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اس میں موجود ایمان کے مضامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کے مضامین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اوحی الی مجھے وحی کی گئی، انہ استمع کہ سنا ہے، نفر من الجن جنات کے کچھ لوگوں نے، فقالوا پھر وہ کہنے لگے، انا سمعنا ہم نے سنا ہے، قرآن عجبا ایک قرآن بہت عجیب، یہدی الی الرشد جو دکھاتا ہے نیکی کا راستہ، فآمنا بہ تو ہم اس پر ایمان لائے، ولن نشرک اور ہم ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہیں ٹھہراتے، بربنا احدا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی، وانہ تعالی اور یہ کہ اونچی ہے، جد ربنا ہمارے رب کی شان، متخذا کہ اس نے نہیں بنائے، صاحبتن کوئی بیوی، ولا ولدا اور نہ ہی بیٹا، وَأَنَّهُ كَانَ اور یہ کہ یقول کہتا ہے، سفیہنا ہم میں سے بے وقوف، علی اللہ اللہ پر، شططا باتیں بڑھا بڑھا کر، وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہم نے خیال یہ کیا، ہم یہ سمجھتے تھے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ کہ ہرگز نہیں بولیں گے انسان، والجن اور جنات، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ انسان اور جنات میں سے کوئی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا، وَأَنَّهُ كَانَ اور یہ کہ کتنے ہی، رجال مرد، من الانس انسانوں میں سے، یعوذون وہ پناہ پکڑتے تھے، برجال من الجن جنات مردوں کی، فزادوہم تو بڑھ گیا ان کا، رہقا سر چڑھنا، اور یہ کہ بہت سے مرد انسانوں میں سے بہت سی جنات کی پناہ لے لیتے تھے تو ان کا سر چڑھنا اور بڑھ گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجن ہے، خاص واقعات میں نازل ہوئی، واقعات مختلف قسم کے ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے شیاطین کو آسمان دنیا تک پہنچنے کی اجازت ہوتی تھی اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے اس سننے سے روک دیا گیا۔ تو اسی کی تلاش کرتے کرتے کہ یہ کیا واقعہ اس دنیا میں پیش آ گیا، یہ جنات آپ تک پہنچے۔ دوسرا واقعہ کہ زمانہ جاہلیت میں ایک عادت تھی لوگوں کی، جب وہ کسی جنگل یا کسی وادی میں سفر کے دوران قیام کرتے تھے تو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہاں کے جو جنات سردار ہیں وہ ہماری حفاظت کریں گے، اس لیے وہ وہاں پر جب قیام اختیار کرتے تو یہ الفاظ کہتے تھے کہ اعوذ بعزیز ھذا الوادی من شر سفہاء قومہ، یعنی میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اس کے قوم کے بے وقوف لوگوں کے شر سے۔ تیسری بات کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی بد دعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ چوتھا واقعہ جب آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی تو کفار اور مخالفین نے آپ کے خلاف ہجوم بنا لیا۔ تو ان تمام واقعات کا ذکر سورہ مبارکہ کے اندر آئے گا، جن میں سے سب سے پہلا واقعہ یہاں جنات کے قرآن سننے کا ہے۔
اور پہلی بات کہی کہ نفر من الجن، جنات کے کچھ افراد نے. نفر بولا جاتا ہے 3 سے 10 تک کے لیے. 3 سے 10 تک جب کسی چیز کی تعداد ہو تو اس کو نفر کہتے ہیں. تو ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ 9 تھے، یہ جنات تعداد میں 9 تھے اور مقام نصیبین کے رہنے والے تھے. اور قرآن اور حدیث سے جنات کی حقیقت ثابت ہے. کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے، کچھ لوگ فرشتوں کو نہیں مانتے، تو یہ بات غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ان کا ذکر فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. یہ جسم بھی رکھتے ہیں، ان میں روح بھی ہوتی ہے، انسانوں کی طرح ہی عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک صفت اضافی ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب رہتے ہیں، اور یہ صفت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اسی لیے ان کا نام جن رکھا گیا. جن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز. جیسے انسان کے اندر غالب مادہ مٹی کا ہے، اسی طرح ان کی تخلیق میں غالب مادہ آگ کا ہے. ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ان کی نسل کا سلسلہ بھی چلتا ہے. اور جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے، چونکہ لہٰذا ان کا انکار کفر ہو جائے گا. سورہ مبارکہ کو شروع کیا گیا قل اوحی الیہ، آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی آئی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ یہاں پر آپ نے جنات کو بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا کہ آپ جب تلاوت فرما رہے تھے وہ آپ کا قرآن سن کر گئے. اور اس کا واقعہ یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اکاز کے بازار کی طرف جا رہے تھے. وہاں پر بڑے بڑے میلے لگتے تھے، تو آپ ان میلوں میں جاتے اور اللہ کا دین لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتے. جب آپ جا رہے تھے تو آپ اپنے صحابہ کرام کو فجر کی نماز ادا کروا رہے تھے مقام نخلا پر. وہاں پر یہ جنات نے آپ کا قرآن سنا اور آپس میں قسمیں کھانے لگے کہ یہی وہ کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان آ گیا ہے. کیونکہ واقعہ یہ ہوا جب شیاطین کو، جنات کو آسمانی واقعات سے روکا گیا تو وہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی تو وجہ ہے کہ ہمیں آسمانی خبریں سننے سے روکا جا رہا ہے. یقیناً دنیا میں کوئی نیا واقعہ آیا ہے. لہٰذا وہ زمین کے ہر طرف بکھر گئے. تو ان میں سے جو جنات اس طرف آئے تھے انہوں نے آپ کا کلام سنا. پھر وہ یہاں سے لوٹے اور جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو بہت عجیب ہے. عجیب ایسا کہ وہ انسانوں جیسی بات نہیں لگتی. تو اکثر علماء کے نزدیک یہ وجہ ہے یہاں پر جو ذکر کیا گیا. تو اس واقعے کے اندر ان لوگوں نے آپ کا قرآن سنا. اور اکثر مفسرین نے طائف کے قصے کو ذکر کیا ہے کہ جب آپ طائف گئے تھے، طائف والوں سے مدد مانگنے کے لیے، اور طائف کے جن 3 لوگوں کو بہتر سمجھ کر آپ ان سے بات کرنے کے لیے گئے، ان تینوں نے ہی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور بجائے اچھا سلوک کرنے کے آپ کے پیچھے اپنے لڑکوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ نازیبا حرکات کی، شور مچایا آپ کے پیچھے، اور آپ کو بہت ہی تکلیف دی، بہت ستایا آپ کو. اور ان کی تکلیفوں کے صدقے جائیں، ہم قربان جائیں کہ اس دین کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی. اور جیسے واقعات میں آتا ہے کہ آپ کا جسم اتنا لہو لہان ہو گیا کہ آپ کے مبارک نالین آپ کے خون مبارک سے بھر گئے تھے. اور یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، جسم میں سے خون کا ایک قطرہ نکل جائے کسی تکلیف سے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، کہاں اتنی چوٹیں کہ خون اتنا بہتا رہے اور جوتوں تک آ جائے. اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان قربانیوں کی قدر کرنے والا بنائے، اور جس مقصد سے انہوں نے یہ قربانیاں دی، اللہ ہمیں اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
تو ان شریروں سے بچنے کے لیے آپ ایک باغ میں پناہ لینے لگے۔ وہ باغ 2 بھائیوں کا تھا، اور جس قبیلے کے پاس آپ گئے تھے اس قبیلے میں قریش کی عورت بھی تھی، وہ بھی اس باغ میں آئی۔ آپ نے ان سے شکایت کی کہ تمہارے سسرال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور یہاں اس باغ میں آپ نے بہت ہی عجیب دعائیں مانگی۔ ایسے الفاظ دعا کے آپ سے کہیں بھی منقول نہیں، وہ بہت عاجزی کی دعا تھی کہ یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کی اور اپنی تدبیر کی کمی کی، اور لوگوں کی نظر میں اپنی خفت اور بے توقیری کی۔ وہ انت ارحم الراحمین، یا اللہ آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ وہ انت رب المستضعفین، یا اللہ آپ تو کمزوروں کی پرورش کرنے والے ہیں، آپ ہی میرے رب ہیں۔ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ کیا ایک غیر آدمی کے جو مجھ پر حملہ کرے، یا کسی دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ یا اللہ اگر آپ مجھ پر ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کی عافیت کو طلب کرتا ہوں، اور میں آپ کی ذات مبارک کے اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اور اس بنا پر دنیا اور آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائیں۔ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو راضی کرنے اور منانے میں لگے رہیں جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اور ہم تو کسی برائی سے بچ نہیں سکتے، نہ کسی بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں بجز آپ کی مدد کے۔ تو بہت عاجزی کے ساتھ ایک زخمی انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ تو وہ جو 2 جن لوگوں کا باغ تھا انہیں بھی ترس آ گیا کہ کس حال میں کیا کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، ان کا غلام نصرانی تھا، اور کہا کہ انگور کا ایک خوشہ توڑ لو اور اس شخص کے پاس کھانے کے لیے لے جاؤ۔ ان کا غلام آپ کے پاس لے کر آیا، جب آپ کھانے لگے تو آپ نے بسم اللہ پڑھ لی۔ تو وہ غلام چونکہ نصرانی تھا، اس نے کہا کہ آپ اس شہر کے نہیں لگتے، کیونکہ یہاں کے لوگ تو ایسا کچھ نہیں بولتے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا کیا مذہب؟ تو اس نے کہا میں نصرانی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیونکہ وہ بابل نینوا شہر کا رہنے والا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے یونس بن متا، حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس پر وہ آپ کے قدموں میں گرا، آپ کے سر مبارک، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور اس کے وہ 2 سردار یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف لوٹنے لگے۔ جب ثقیف سے واپسی پر مقام نخلا پر آپ نے قیام فرمایا اور رات کے آخری حصے میں نماز تہجد پڑھنے لگے، تو یہی یمن کے جنات کا وفد وہاں پہنچا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے اور واقعات سنا دیے۔ تو یہ کچھ واقعات جن کی وجہ سے سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر ان جنات نے ایک بات ذکر کی کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کلام پر، اور یہ بات ہم بیان کرتے ہیں کہ تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت اونچی ہے، اور وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور کہا کہ اب تک جو یہ ہم شرک میں مبتلا تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے یہ بے وقوف کچھ لوگوں نے، کچھ انسانوں نے اور کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رکھی تھیں، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں انسان اور جنات تھے کہ ہمیں لگا کہ اتنی تعداد جھوٹ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کی باتوں میں آ کر ہم بھی کفر میں مبتلا رہے۔ تو کہا اب ہمارے سامنے حقیقت کھل گئی، ہم نے قرآن سن لیا، لہٰذا ہم اپنے کفر سے، اپنے شرک سے باز آ گئے۔ اور پھر ساتھ کہا کہ یہ جو جنات میں سرکشی پائی جا رہی ہے، اس سرکشی کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ انہ کان رجال من الانس، مردوں میں سے لوگ ایسے ہیں جو جنات کی پناہ لے لیتے ہیں، جس سے ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے بیان کیا گیا کہ جب وہ لوگ
جاہلیت کے دور میں کسی جنگل وغیرہ میں قیام کرتے تو وہاں پر جنات کی پناہ مانگ لیتے. اس سے وہ لوگ سمجھ بیٹھتے کہ ہم تو انسانوں سے بھی افضل ہیں کیونکہ یہ بھی ہماری پناہ لینے پر مجبور ہے. تو اس چیز نے ان کی گمراہی میں اور اضافہ کر دیا. لہذا کہا کہ ہم اب اپنے ان تمام کاموں سے باز آتے ہیں. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا جاتا ہے جو فرماتے ہیں کہ میں جنات کی وجہ سے ایمان لایا. اور واقعہ یہ ہے کہ رافع بن عمیر ان کا نام ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا تو اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں اپنے اونٹنی سے اتر کر سو گیا. اور سونے سے پہلے میں نے اپنی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہے کہ انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، یعنی میں اس جنگل کے جنات کے سردار کی پناہ لیتا ہوں. میں سو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، وہ اس کو میری اونٹنی کے سینے پر رکھنا چاہتا ہے. میں گھبرا کر اٹھا، دائیں بائیں دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا. میں واپس سو گیا. پھر میں نے وہی خواب دیکھا. دوبارہ جاگ کر دیکھا تو میری اونٹنی تو کانپ رہی تھی لیکن یہاں وہاں کچھ نہیں تھا. پھر میں سو گیا اور وہی خواب دیکھا. اب جب میں بیدار ہوا تو میری اونٹنی تڑپ رہی تھی تکلیف سے. اب میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں کوئی خنجر وغیرہ، اور یہ وہی شخص تھا جس کو میں بار بار خواب میں دیکھ رہا تھا. اور ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے. پھر اتنے میں سامنے سے 3 گدھے آتے ہوئے دکھائی دیے تو اس بوڑھے نے نوجوان سے کہا کہ ان تینوں میں سے جس کو چاہے لے لو اور اس انسان کی اونٹنی کو چھوڑ دو. تو وہ انسان ایک گدھا لے کر چلا گیا. تو اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے بے وقوف، اب جب کسی جنگل میں ٹھہرو تو وہاں کے جنات اور شیاطین سے خطرہ اگر محسوس کرو تو کہا کرو اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی اس جنگل کے خوف اور شر سے. اور کسی جن سے پناہ نہ مانگو کیونکہ وہ زمانے چلے گئے جب انسان جنات سے پناہ لیتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پیر کے روز یہ نبی بنائے گئے. میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یثرب، جو مدینہ کا پرانا نام. کہا یثرب میں رہتے ہیں جو کھجوروں کی بستی ہے. میں صبح ہوتے مدینہ آ گیا اور یہاں مدینہ طیبہ پہنچ گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر میرے کہنے سے پہلے ہی آپ نے مجھے میرا واقعہ سنا دیا، مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں مسلمان ہو گیا. لہٰذا اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ آئی کہ بہت سے لوگ انسانوں میں سے جنات کی پناہ لیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی جن کو دیکھا. ایک جن تھے جن کو صحابیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اون کا جبہ، یعنی وہ جو لمبی قمیص سی پہنتے ہیں، وہ پہنا ہوا تھا اور وہ بہت بارونق معلوم ہو رہی تھی. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سہل کہتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دے کر بتایا کیا تمہیں اس جبے کی رونق عجیب لگ رہی ہے؟ یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے. اسی جبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی. پھر اسی جبے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. اور میں انہی جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نبی دیا جو کہ دنیا کے اندر بنائی گئی ہر 2 مخلوقات کا معزز اور محبت اور جان نچھاور کرنے والا پیارا نبی ہے. اور یہ ہر انسان کی اپنی قسمت ہے کہ وہ محبتیں لے کر اور محبتیں دے کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا لے یا نافرمانی میں رہ کر اپنی زندگی کو ضائع کر لے. جو کہا جو سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری زندگی کو اپنی کامیابیوں کی طرف رخ عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔